إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام ہیڈس کو، ٹیچرز اور طلباء طالبات کو السلام علیکم. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ ایک صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور فرمایا کہ بتائیے کہ اس دنیا میں میرے احسان کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا تمہاری ماں یعنی تمہاری والدہ. صحابی نے پھر سوال کیا، اس کے بعد فرمایا تمہاری والدہ. صحابی نے تیسری دفعہ پھر سوال کیا اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا تمہاری والدہ. چوتھی بار جب سوال کیا گیا کہ اس کے بعد کون احسان کا حقدار ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے والد اور پھر قریبی رشتہ دار. تو اس طرح سے ہمیں دو چیزیں پتہ چلتی ہیں. ایک یہ کہ والدین میں سے جو ماں کا حق ہے وہ 3/4 ہے یعنی 3/4، اور والد کا جو حق ہے وہ 1/4 یعنی 1/4. اس طرح اخلاقی اور روحانی اعتبار سے دیکھا جائے تو والدہ کا حق زیادہ ہے اور والد کا حق قانونی اعتبار سے زیادہ ہے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آپ کے نام کے ساتھ آپ کے والد کا نام آتا ہے. اسی طریقے سے گھر کے تمام اختیارات اور گھر کے تمام فیصلوں کا جو منبع ہے وہ آپ کے والد ہے، یعنی ہیڈ آف دا فیملی جس کو بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے وہ والد ہے. والد جو ہوتے ہیں وہ ایک کسی بھی عمارت کے ستون کی طرح ہوتے ہیں اور ماں ایک چھت کی طرح ہوتی ہے. جس طریقے سے بغیر ستونوں کے چھت ٹک نہیں سکتی اور نیچے آ کے گر جاتی ہے، اسی طریقے سے بغیر چھت کے وہ ستون جو ہے کھنڈر کا منظر پیش کرتے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جس گھر میں ماں نہ ہو وہ گھر قبرستان بن جاتا ہے، اور جس گھر میں باپ نہ ہو وہ گھر بھی کھنڈر سے کم نہیں ہوتا. تو اس طرح سے والدین جو ہیں وہ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. قرآن مجید میں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے حق کی بات کی ہے اس کے بعد فوراً حقوق العباد میں والدین کے حق کی بات کی ہے. تو اللہ کا حق کیا ہے؟ اسے ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا. اور اس کے بعد سب سے پہلے نماز روزے کو بھی پیچھے کر کے اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حقوق العباد میں والدین کے حق کی بات کی. اور کئی جگہوں پہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ایک جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اف بھی نہ کرو. اف کا مطلب پتہ ہے آپ لوگوں کو؟ اف کا مطلب ہے کہ ان کی بات کو نظر انداز نہ کرو، ان کی بات پہ اکتاہٹ بوریت کا شکار نہ ہو جاؤ، ان کی بات کو خاطر میں نہ لانا اف کرنا، ان کی بات کو اگنور کر دینا اف کرنا. تو والدین کا حق جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے اللہ کے حق کے بعد. ایک حدیث ہے جس کا مفہوم کچھ اس طریقے سے ہے کہ دو چیزیں ایسی ہیں، کیونکہ عبادت کا معاملہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عبادت کو اپنے لیے مختص کیا ہے، لیکن دو عمل ایسے ہیں بلکہ جسے کہیں گے جو عبادت کے زمرے میں آتا ہے. اس میں سے ایک عمل یہ ہے کہ جب ہم خانہ کعبہ کے پاس جاتے ہیں اور خانہ کعبہ کے پاس احتراماً کھڑے ہوتے ہیں عزت اور عقیدت کے ساتھ،
اور اللہ کی کبریائی کو اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. چاہے ہمارے دل سے کوئی کلمہ نہ نکل رہا ہو, ہماری زبان سے کوئی کلمہ نہ نکل رہا ہو, صرف ہم خانہ کعبہ کو عزت و احترام کے ساتھ, عقیدت کے ساتھ دیکھ رہے ہوں تو یہ عبادت ہے. اسی طریقے سے ہم گھر میں جب اپنے والدین کو محبت اور عقیدے کے ساتھ دیکھتے ہیں تو وہ بھی عبادت کے زمرے میں آتا ہے. تو یہ بات یاد رکھیں, ایک اور حدیث میں اسی طریقے سے آتا ہے کہ والدین کو محبت بھری نظروں سے دیکھنا ایک حج اور عمرے کے برابر ہے. تو ہمارے حج اور عمرے تو ہم اپنے گھر میں ہی کر سکتے ہیں بڑے آرام سے, اور ہم کئی بار اپنے والدین کو بڑی عزت و احترام کے ساتھ, عقیدت اور پیار کے ساتھ دیکھتے ہیں. تو یہ ہمارے لیے باعث رحمت بھی ہے اور باعث سعادت بھی ہے. اسی طریقے سے جہاں تک میں نے کچھ باتیں نوٹ کی ہیں, اس میں ایک چیز یہ بھی دیکھی ہے کہ دنیا کے اندر دو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو آپ کی کامیابی پر بڑے خوش ہوتے ہیں, اور وہ ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں وہ والی ساری چیزیں اچیو کر لیں جو ہم نے نہیں کی. ان میں سے ایک تو آپ کا ٹیچر ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ وہ جس پوزیشن پہ بھی ہے اس سے بہتر اور اچھی پوزیشن پہ آپ آ جائیں. اور ایک آپ کے والد ہیں, والد ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ بزنس کے پوائنٹ آف ویو سے ہو یا جاب کے, دونوں جگہوں پہ وہ آپ کو اپنے سے آگے دیکھنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کا کوئی بھی بیسٹ فرینڈ ہو, کوئی کلوز فرینڈ ہو, کوئی بھی ہو, وہ کبھی بھی جائے گا کہ آپ نمبر 1 ہو جائیں اور وہ نمبر 2 ہو جائے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ آپ کے لیے سب سے زیادہ مخلص جو بھی ہے اس دنیا میں وہ آپ کے والدین. ان کا احترام کریں, ان کی عزت کریں. چند اشعار ایک طویل نظم کے کچھ یاد آ رہے ہیں, وہ آپ کے لیے عرض کر دیتا ہوں کہ ماں کی عظمت کو تو سب سلام پیش کرتے ہیں. آئیے چند اشعار باپ کے نام بھی کرتے ہیں. باپ وہ ہستی ہے جو اپنے بچوں کو کندھے پر بٹھا لیتا ہے, خود ڈوب جاتا ہے, اولاد کو بچا لیتا ہے. باپ وہ ہستی ہے جو زندگی کی دوڑ دھوپ میں کبھی نہیں ہے تھکتا, اور شام کو گھر لوٹ کر تمہیں بڑے پیار سے وہ تکتا. وہ خواہشیں, حسرتیں, تمنائیں, آرزویں جو نہ ہو سکے ان کی زندگی میں پوری, کبھی نہیں چاہتے کہ رہ جائیں وہ تمہارے لیے بھی ادھوری. کہ قدر کر لو ان کی کہ ان جیسی نعمت ہے دنیا میں کوئی نہیں. اگر وہ نہیں تو تمہاری زندگی کی کوئی رونق نہیں, کوئی ہنسی نہیں, کوئی خوشی نہیں. بہت شکریہ. السلام علیکم. I hope all of you are doing well. Whenever I am speaking, very approximate. All of you, I hope you are doing well. Juma Mubarak. Thank you, Sir Saeed, for such a lovely bayan. May Allah make all of us respectful of our parents. And some announcement from our side also. Special announcement. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. So it's time to celebrate the birthday of one of our head of middle and O-level stream who is really very dedicated and hard working. Just give a huge round of applause to Ma'am Zainab Aman. A very good morning to all of you and Juma Mubarak. Thank you everyone for your wishes.